آلے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی اشفاق احمد قادری صاحب ہے پیار تو ناظر تحریک اللہ قرآن ضلع چلے اور آج کی اس محفل ذکر حسین میں شریک ہونے والے مہمانان گرامی قدر عاشقان مصطفیٰ غلامان مجتبی خادمان اصحاب عالی رسول محبان اولیاء و صالحین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج اس مقام پر ذکر حسین کی اس مبارک محفل میں سب موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ذکر حسین کے لیے ہمارا دل بیٹھ کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر حسین اور یاد حسین میں مبارک آنکھوں کا پرنم ہونا بارگاہ حسین میں پیش ہو اور ہم سب کی شفاعت کے لیے چادر سیدہ زہرا نصیب۔ ابھی بھائی منقبت پڑھ رہے ہیں، موجود ہیں سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا بطول زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ صرف حضور کی شہزادی، یہ کل کونین شہزادی، جنوں انس کی شہزادی، زمین کی بستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک سارے جہاں ساری کائنات، ہر خشک و تر، جاندار بے جان، ری زیرو اور غیر ہر شے کی شہزادی ساری کائنات۔ اور آج ہم ذکر حسین مبارک محفل میں بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھ لیں کہ حسین جن کا ذکر آج ہم کریں گے، حسین صرف مسلمانوں کا نہیں، بات کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے۔ حسین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ حسین سارے انسانوں کا حسین سارے انسانوں کا۔ دیکھیں نا، جس طرح اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور وہ جو رب العالمین ہے اس کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو چاہت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی سب نبی انہی کے ڈنکے بجانے کے لیے بھیجے گئے، خاص قوموں کی طرف، اپنی اپنی نسلوں کی طرف، اپنے اپنے زمانوں کے لیے، اپنے اپنے خطوں کے لیے، اپنے اپنے دور میں نبی بنی۔ ان کا زمانہ نبوت وہی تھا جس کے لیے بھیجے گئے، مگر چونکہ آقا علیہ السلام اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے، جس طرح وہ خدا ہر خلق کا خدا ہے، تو اللہ کی جو چاہت ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف نبی بن کے تشریف نہیں لائے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، زمان و مکان کی حدوں سے باہر ہر خشک اور تر کے لیے، زمین کی پستیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر شے کے لیے، جرد پرد کے لیے، جانداروں کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، ہر شے کے لیے نبی اور رسول فرمایا وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں، معبود تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو فرمایا جو میری چاہت ہے میں سب کا رب ہوں، تو یہ چاہت پھر سب کی ہو گئی، یہ چاہت سب کی ہو گئی۔ تو جو میری چاہت ہے وہ سب کے لیے، اور حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے، حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے، اس لیے حسین بھی کسی خاص طبقے کا حسین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا حسین نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ حسین تیرا حسین میرا، حسین تیرا حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو گھر گھر میں یزید ہوتا۔ یزیدیت کیا ہے؟ خود پسندی کا نام ہے۔ یزیدیت دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا نام ہے۔ یزیدیت دوسروں کا حق مار لینے کا نام ہے، اور حسینیت سب کو نوازنے کا نام ہے۔ یزید خود پسند ہے، حسین سب کا ہے، حسینیت سب کا، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ حسین سب کا ہے، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں۔ حسین کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اور آج کی شام ہم نے حسین کے نام کی ہے، مگر ہر شام حسین کی۔ ہماری شہر کا مالک علی ہے، ہماری شہر کا مالک علی ہے، اور ہماری شام کا وارث حسین ہے۔ جب سے امام علی مقام شہید ہوئے تب سے لے کر آج تک ہر دن حسین کا ہے، ہر رات حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے، ہر زمانہ حسین کا ہے۔ دین بھی وہی ہے جو حسینی ہے، اسلام بھی وہی ہے جو حسینی ہے، ایمان کی پہچان حسینیت میں ہے، دین کی پہچان حسینیت میں ہے، اور دین اور اسلام کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے خیر نہیں ہے، وہ ایک عالمگیر دین اسلام کا معنی سلامتی، ہر کسی کے لیے سلامتی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس کا شعر میرے ذہن میں ابھی آیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے کسی سے محبت، ہو جائے کسی سے محبت، چارہ تو نہیں، ہو جائے کسی سے محبت چارہ تو نہیں، اور حسین پہ فقط مسلم کہا جا رہا تو نہیں، حسین پہ فقط مسلم کہا جا رہا تو نہیں۔ لوگوں حسین کسی ایک طبقے کا حسین ہے، حسین کو رب تعالیٰ نے، مصطفیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ رب سب کا، مصطفیٰ سب کا، اور حسین سبحان اللہ، حسین سب کا۔ آئیے ذکر حسین کے لیے میں نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ اب میں اس حصے پر بات کروں گا۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے اپنا منصوبہ بیان کیا ہے۔ اس طرح ہم دوست اب آپ کہتے نا یار میں یہ کرنے والا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے۔ اب اللہ کو کیا پڑی کہ اپنا منصوبہ بتاتا پھر، اللہ کو کیا پڑی کہ اپنا منصوبہ بتائے کہ میرا یہ منصوبہ ہے، مگر اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی رغبت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت معلوم ہوتی ہے کہ اپنا منصوبہ بیان کر رہا ہے۔ اور وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اے میرے محبوب نبی کی اہل بیت، اے میرے نبی کی اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے، تمہارے بارے میں اللہ کا
منصوبہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور ہر قسم کے میل اور کچیل کو، ہر رجس کو تم سے ہٹا کے تمہیں پاک کر دے۔ ذرا غور کریں، یہ نہیں فرمایا محمد علی صاحب، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم ناپاکی کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ بات نہیں فرمایا۔ ناپاکی کی ضرورت نہیں تمہیں چھو جائے، رجس میل کچیل ظاہری ہو باطنی ہو، خیالات کا میل ہو، ہر قسم کا میل ظاہری باطنی سری فرمایا ہر قسم کی میل کچیل اس کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت نبی تمہارے قریب بھی پھٹکے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے اب ناپاکی تم سے دور کر دوں گا۔ اور ساتھ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، ادھر ناپاکی دور ہو گئی، ناپاکی دور ہو گئی، اب ناپاکی کی ضرورت نہیں ہے چھوٹ سکے۔ اب وہ جو بھی کریں جدھر بھی جائیں ناپاکی ان کے قریب آ نہیں سکتی، نہ ان کی سوچ میں، نہ ان کی فکر میں، نہ ان کے عمل میں، نہ ان کے ارادوں میں، نہ ان کے خیالات میں۔ اللہ نے حفاظت کی چادر دے دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اعلان کر کے حفاظت کی چادر دے دی، حفاظت کی چادر دے کے انہیں حق کر دیا کہ لوگ وہ ہیں جو حق کی طرف چلتے ہیں، مگر اہل بیت وہ ہیں جو خود حق ہے، خود حق ہے۔ لوگ حق کی طرف چلتے ہیں مگر حق ان کی طرف چلتا ہے، خود حق ہے، خود حق ہے۔ چنانچہ یہ بیان کر کے اب اللہ نے ساتھ دوسرے حصے میں فرمایا ایک تو ناپاکی تمہارے قریب پھٹک نہیں سکتی، اور پھر فرمایا اسی طرح نہیں تمہیں چھوڑا وَيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں مزید خوب ستھرا کروں گا۔ ایک تو ناپاکی کو دور کر دیا، ہر قسم کے میل کچیل کو دور کر دیا، اب جس کے پاس میل کچیل ناپاکی کا شائبہ بھی نہ ہو وہ کتنا پاک ہوگا، مگر اللہ نے چاہا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ پاک کیا جائے۔ اللہ یہ چاہتا تمہیں خوب ستھرا کر دے، تطہیرا، اور ایسا پاک کر دے کہ تمہاری تطہیر ہو جائے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک طہارت، شفاق صاحب، ایک طہارت اور ایک تطہیر، دونوں میں فرق ہے، یہ بات شاید آپ کے لیے نہیں۔ طہارت میں کہتے ہیں پاکی کو، پاکی ہو تو طہارت ہے، اور ایسی طہارت کہ جو اس سے جڑ جائے وہ بھی پاک ہو جائے، یہ تطہیر ہے۔ اہل بیت تمہیں اللہ اس طرح پاک کرنا چاہتا ہے کہ خود تو پاک ہو ہی مگر جو تم سے جڑے وہ بھی پاک ہو جائے، وہ بھی پاک ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا منصوبہ، یہ ہے اللہ کا ارادہ۔ اب اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اب یہاں پر اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، یہ بات سمجھ نہیں، چلتے چلتے یہ بات وضاحت کر دوں۔ اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات بھی ہیں، کیا ازواج مطہرات بھی ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین بھی سب ہیں، مگر اس آیت کی جو تزکیہ ہے، تطہیر ہے، اس کا جو فوکس ہے آیت کا، اور مصطفیٰ کی توجہ جو ہے، فوکس ہے، وہ چار نفوس ہیں، علی، فاطمہ اور حسن و حسین۔ اب وہ سنیے، یہ بخاری شریف سے حدیث، بخاری شریف، اسی طرح مسلم شریف کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں بھی ہے، اور دیگر کئی کتب میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، یہ سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے باپ کی سچی بیٹی، ستھرے باپ کی ستھری بیٹی، صدیقی صدیقہ بیٹی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوتی، جب یہ آیا مبارکہ
نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ وہ جو کجاووں والی چادر ہے جس پر اونٹ کے پر کجاوے رکھتے ہیں نا، تو ایک چادر پر کجاووں کے نشانات بنے ہوئے تھے اور آقا نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور میں عائشہ وہ چادر وہ داری دار سیاہ داری دار چادر تھی اور اس پر کجاووں کے نشانات بنے تھے، میرے آقا نے مجھ سے لی اور اوڑھ کر بیٹھ کے اور دروازے کی طرف تکنے لگے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور متوجہ ہو گئی کہ آج کوئی واقعہ ایسا کہ جو بڑا حسین واقعہ ہوگا وہ رونما ہونے والا۔ میں حضور کو تکتی، حضور دروازے کو دیکھتی، اچانک کیا ہوا کہ امام حسن چھوٹے بچے تھے ساتھ ہی گھر تھا، تو وہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کہ چھوٹے تھے، زیادہ چھوٹی عمر تھی، تو لڑکھڑاتے ہوئے آئے، جیسے ہی آئے جیسے حضور کو انہی کا انتظار تھا۔ حدیث کے لفظ فجال حسن بعد خالہا، امام حسن آئے چھوٹے تھے، ان کو لیا اور چادر میں آقا علیہ السلام نے داخل کر دیا، چادر میں داخل کر دیا، چادر میں داخل کر دیا اور چھپا لیا۔ اتنے بھی امام حسین وہ ذرا ان سے چھوٹے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی موجود نہیں تو انہوں نے خیال کیا ادھر ہی گئے ہوئے، وہ بھی گھر سے نکلے، ساتھ والا گھر تھا نا، گھر سے نکلے اور دیواروں کو پکڑ پکڑ کے گرتے سمجھتے سمجھتے جیسے اندر آئے کہ جیسے حضور انہی کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ بچے گھر میں نہیں، باہر گلی میں نظر ماری، نظر نہیں آئے، تو پھر اس خیال سے کہ ادھر گئے ہوں گے ذرا میں ایک نظر دیکھ لوں کہ واقعی ادھر ہیں، کہیں اور تو نہیں نکل گئے۔ جب ادھر آئی تو آقا نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا، اپنی شہزادی کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ اب مولا علی شیر خدا گھر آ گئے، دیکھا نہ بچے ہیں نہ فاطمہ ہے، ادھر گئے تو ادھر ہی گئے ہو گے۔ جب حضرت علی آئے فرمایا علی تیرا ہی انتظار تھا، فجال علی فاتح خالہ، ان کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ اب چادر ایک ہے، چادر ایک ہے اور اس کے نیچے تن کتنے تن؟ 5 تن۔ 5 لوگ کہتے ہیں 5 تن پاک کیوں کہتے ہیں؟ 5 تن پاک کہنے کی وجہ یہ ہے جو اب بیان کرنے لگا۔ ایک چادر ہے، وہ چادر تطہیر ہے اور اس کے نیچے 5 تن ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور وجود مصطفیٰ، 5 تن ہیں۔ جب یہ 5 تن اکٹھے ہو گئے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے آقا علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ نبی کی اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے یہ اعلان کر کے، یہ آیت پڑھ کے تلاوت کر کے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا